نماز اگر واقعی مومن کی معراج ہے تو پھر اللہ سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے تو پھر اس کو ادا کرنے کے چار طریقے کیوں؟ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کر؟ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں؟ رفع الیدین ایک بار کرنا ہے کہ بار بار؟ ان میں سے کون سا طریقہ درست ہے؟ یا سارے ہی درست ہیں یا پھر سارے ہی غلط؟ مالک کائنات نے اگر کہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے تو ہمارے نمازی برائی سے کیوں نہیں روک رہے؟ کیا یہ سوالات آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں مالک کائنات نے قرآن میں بھی صلاۃ کا کوئی طریقہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا۔ بالکل فری ہمارا کورس جوائن کیجئے، صلاۃ کورس۔ لیکن صلاۃ کورس میں ہم سیکھیں گے کیا؟ چلے آئیے میں ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ صلاۃ بنیادی طور پر صرف 5 وقت کی نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا احاطہ ہماری پوری زندگی بھر ہے۔ صلاۃ کورس کو اگر میں مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو یہ 3 پہلوؤں پر کم از کم مشتمل ہے۔ سب سے اس کا بڑا پہلو تو خارجی پہلو ہے۔ آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، آپ کما رہے ہیں یا کھا رہے ہیں۔ ہر وقت مالک کائنات نے آپ کو جینے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ اس طریقے کے ماتحت رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ حالت صلاۃ میں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایک سانس بھی ایسی گزار دی ہے جس میں مالک کائنات کی معصیت ہے تو یقیناً یہاں پر آپ نے اپنی صلاۃ سے غفلت برتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ خارجی پہلو جو ہے پوری زندگی پر محیط ہے۔ پوری زندگی کو مالک کائنات کی اگر بندگی میں گزارنا ہے، کبھی کبھی بحیثیت بشر ہمیں بھول چک ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہم کوئی گناہ، کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، پھر اس کے لیے لازمی ہے بار بار یاد دہانی کروائی جائے، بار بار یاد دہانی کروائی جائے۔ اس بار بار یاد دہانی کے لیے مالک کائنات نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے 5 وقت آپ کو اور مجھے باؤنڈ کیا ہے۔ ہم اپنے کام کاج کو چھوڑیں اور مالک کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور ان کا سیکوینس دیکھیے۔ صبح اٹھتے ہی اپنے دن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ جو ہم حاضری دیتے ہیں نا بوقت فجر، یہ ایک تذکیر ہے۔ یہ صلاۃ کا دوسرا پہلو ہے جسے ہم نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر؟ بنیادی طور پر کرنا یہ ہوتا ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس میں مالک کائنات کے سامنے سبمیشن کریں، اس کے ساتھ بات کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک نیا دن، ایک نئی زندگی سے نوازا ہے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں میں تیری بندگی کروں گا اور تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا۔ تیرے سوا میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ جو بھی تیرے مد مقابل آئے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ آپ نے فجر کے وقت اٹھتے ہی مالک کائنات کے ساتھ ہی اپنی تذکیر کی، مالک کائنات کے سامنے اپنا یہ ایک تجدید عہد کیا۔ اب اپنے دن کا آغاز کیا۔ جب اپنے دن کا آغاز کیا، اب آپ نے جو سب مشن کی تھی، آپ نے اپنا جو سر تسلیم خم کیا تھا، اس کو نبھاتے ہوئے آپ سکول گئے، آپ کالج گئے، کام پر گئے یا جہاں پر بھی گئے، آپ نے اپنے دن میں اس بات کو یاد رکھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں اللہ کا سپاہی ہوں، اس کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میری جنگ ہے جہالت کے ساتھ، میری جنگ ہے ابلیس کے ساتھ، میری جنگ ہے طاغوت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ لڑتے لڑتے اگر آپ ظہر کے وقت تک کہیں گر گئے ہیں، یا پھر ممکن ہے آپ نے ظہر کے وقت تک بحیثیت غازی واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیے، ایک چھوٹا سا بریک لیجیے۔ اب تک آپ نے اپنے دن کا آدھا حصہ گزار دیا ہے، بوقت ظہر اللہ کے سامنے دوبارہ جائیے، اپنی فجر سے ظہر تک کا رپورٹ پیش کیجیے، مالک کائنات کے سامنے اظہار تشکر کیجیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، فقط تیری عطا کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، فقط تیری عطا کے ساتھ تیرا فضل ہے کہ میں نے ظہر تک وقت گزارا اور میں کامیاب رہا، طاغوت کو میں نے دبا کے رکھا، وہ مجھ پر غلبہ نہیں پا پایا۔ آپ جب یہ مالک کائنات کا اظہار تشکر کر رہے ہیں، یاد رکھیے مالک کائنات نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں مزید بھی نوازوں گا۔ اگر ظہر کے وقت تک آپ سے کچھ جھوٹ بولا گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، آپ نے کسی کا حق مار لیا انجانے میں یا جان بوجھ کر، کہیں پر آپ پھسل گئے ہیں، تو ظہر کے وقت گڑ گڑائیے، تجدید عہد کیجیے، مالک کائنات کے سامنے توبہ کیجیے، کہیے کہ یا اللہ میں نے فلاں بندے کی چوری کی ہے، میں نے اس کی غیبت کی ہے، غلط کی ہے، میرے مولا میں نے تیری معصیت کی، مجھے معاف کر دے۔
میں ابھی نماز کے فوراً بعد اس بندے کے پاس جاؤں گا, اس بات کو میں ریوائنڈ کروں گا, میں اس کو پے بیک کروں گا, جس کی میں نے چوری کیا, جس کا میں نے نقصان کیا, جس کو میں نے گالی دی ہے, میں معافی مانگوں گا, توبہ کروں گا, وہاں پر جا کے رجوع کروں گا, اصلاح کروں گا. آپ جب اصلاح اپنی کریں گے اس معاملے میں, یہ ظہر کے وقت آپ کی تذکیر مکمل ہوئی. اس ظہر کے وقت کو گزارنے کے بعد اب آپ دوبارہ میدان میں اتر جاتے ہیں, اب آپ ری انرجائز ہو گئے, دوبارہ آپ کے اندر انرجی آ گئی ہے, اب آپ دوبارہ میدان میں جا رہے ہیں, دنیا میں جا رہے ہیں دوبارہ لڑنے کے لیے. دوبارہ آپ میدان میں جاتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں, دوبارہ شیطان اور طاغوت کے ساتھ آپ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی آپ کو بد نظری کی دعوت دیتا ہے, کبھی آپ کو غیبت کی دعوت دیتا ہے, کبھی وہ جھوٹ کو سہانا بنا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے, کبھی رشوت اور کبھی سود کو. آپ ہر طرح سے اگر طاغوت کو مٹانے میں اور اس کو دبانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, ایک اور بریک آ گئی ہے, عصر کا وقت آ گیا ہے, دوبارہ اللہ کے سامنے جائیے, اظہار تشکر کیجیے, یا اللہ میدان جنگ سے واپس آیا ہوں تیری عطا اور تیرے فضل کے ساتھ, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو تو نے چاہا وہی ہوا ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, تیری عطا کے ساتھ الحمدللہ پھر غازی بن کر واپس آیا ہوں. اللہ کے سامنے یہ اظہار کیجیے, بات کیجیے اللہ کے ساتھ. لیکن اگر آپ سے کوئی بول چوک ہو گئی ہے, دوبارہ اللہ کے سامنے معافی مانگیے, کہیے یا اللہ ابھی میں ظہر کے وقت آپ سے بات کر کے گیا تھا, لیکن میں نبھا نہیں پایا, میری غلطی ہے, میں توبہ کرتا ہوں, وہاں جا کے بھی توبہ کروں گا, اس بات کو دہراؤں گا. عصر کے وقت آپ نے دوبارہ خود کو ری انرجائز کیا, دوبارہ آپ نے غسل کیا, آپ نے دوبارہ بالکل پاک صاف ہو گئے. اب جب آپ دوبارہ انرجائز ہونے کے بعد اس میدان جنگ میں دوبارہ کودتے ہیں, دوبارہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. ہر بار میدان میں جنگ میں آپ کو جنگ پہلے سے زیادہ شدید نظر آئے گی. اب آپ دوبارہ لڑیے مغرب کے وقت تک, پھر اللہ کے سامنے آئیے, اپنے پورے دن کی رپورٹ پیش کیجیے, مغرب کے بعد دوبارہ جائیے. اب آپ نے عشاء کی نماز آپ کے دن کی آخری ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اب آپ کا دن کلوز ہونے جا رہے ہیں, میدان جنگ بند ہونے جا رہا ہے. اب اس کے بعد آپ کی ریسٹ ہے. ایک دن گزر گیا, گویا ایک زندگی گزر گئی. پوری ایک زندگی آپ نے مالک کائنات کی انشاءاللہ اطاعت میں گزار دی, کیونکہ بار بار تو آپ آئے, سبمیشن کیا, بار بار ایڈمٹ کیا, بار بار آپ نے تجدید عہد کیا, اپنی ابھی 2 نمازوں کے درمیان ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیوں کی معافی مانگی, اور دوبارہ سے نئے ایک جذبے کے ساتھ میدان میں اترے تھے. عشاء کا وقت تب ہونا چاہیے جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری ڈے میں, پورے دن میں یہ آخری ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی. اب آپ اللہ کے سامنے جائیے, اللہ کا شکر کیجیے, آپ نے بحالت ایمان اللہ کے سپاہی کے طور پر لڑتے ہوئے اپنی ایک پوری زندگی اللہ کے سپرد کی. آپ غازی بن کر لوٹیں گے انشاءاللہ. اس عشاء کے وقت جب آپ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے, آپ کا سینہ خوشی سے سرشار ہوگا کہ میں ایک پوری زندگی گزار کے آیا ہوں, میدان جنگ میں جیت کر آیا ہوں. اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی, آپ شرمندہ ہوں گے, مالک کائنات سے بات کریں گے, یا اللہ ابھی ظہر کے وقت بھی کہا تھا پھر ہو گیا, عصر کے وقت بھی کہا تھا پھر ہو گیا, ابھی مغرب کے وقت بھی بات کی تھی پھر ہو گیا, اب نہیں غیبت ہوگی یا اللہ, اب جھوٹ نہیں بولوں گا, ایک بار قبول فرما لے, کیونکہ اب ایک زندگی مکمل ہو گئی ہے. ابھی عشاء میں ہی آپ نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے, مالک کائنات آج کا دن تو نے مجھے دیا, یہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ایک بار معاف کر دے. ابھی میں نماز کے فوراً بعد فون کروں گا, پاس جاؤں گا, میں پے بیک کروں گا, معافی مانگوں گا, معاملات کلیئر کروں گا, پھر سوؤں گا. اب آپ وہ کیجئے, واپس اپنے بستر پر جائیے, آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اس دنیا میں ہی آپ کو جنت نظر آئے گی. آپ کو یاد ہوگا اقبال نے کہا تھا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری, عمل سے دنیا بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. باہر کیا, اب آپ کو وہ حدیث کی زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. آقا نے جو فرمایا تھا, اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر چلتی ہو, وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے, کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو نہیں رہے گا. آقا نے کہا یہی حال نماز کا بھی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے 5 بار غسلتھا کیسے ہوا, 5 بار آپ نے اپنی اس نفس کو, اپنی خواہشات کو, اپنی اس روح کو دھو کر پاک کیسے کیا. نماز کا یہ حصہ تذکیر ہے, لیکن حیرت ہے ایک تذکیر ہی ہمیں تھمایا گیا پوری نماز میں سے, اور اس میں سے بھی ذکر کو چھین لیا گیا, ایک رسم بن کے باقی رہ گئی. وہ میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فقط فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. باہر کیف سلاد کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے, اور وہ داخلی پہلو آپ اسے کہہ سکتے ہیں, انر اسپیکٹ.
آپ کی نیت کا پاک ہونا، ریاکاری نہ ہونا، آپ خلوص نیت کے ساتھ کام کریں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے۔ آپ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، آپ کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، آپ کچھ پڑھا رہے ہیں، آپ قرآن سنا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، جب آپ کوئی بھی نیک کام نیا کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں معاشرے میں ایک مقام پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ شیطان آپ کے دل میں ایک بات ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں تو اب اس بات کا کوئی اجر نہیں ملنا، تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تم ریاکاری کے لیے کر رہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے دلوں کی ڈور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھمائی۔ اس ریاکاری کو توڑنے کا فقط ایک ہتھیار ہے، اور وہ یہ ہے کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ ریاکاری آ رہی ہے، ریاکاری کے ساتھ ہی اس کام کو جاری رکھیے، اور تب تک جاری رکھیے جب تک کہ ریاکاری ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ریاکاری اور دکھاوے کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے، یہ جلدی مر جاتے ہیں۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے، جب پیچا لڑاتے ہیں نا، ڈور چھوڑی جاتے ہیں، ایسا ہی کرنا ہے۔ آپ نے اگر ریاکاری، کوئی دکھاوے والا معاملہ آ رہا ہے، آپ چھوڑتے چلے جائیں، یعنی آپ عمل کو جاری رکھیں، اتنا جاری رکھیں، ریاکاری ایک دن دم توڑ جائے گی، آپ کا دکھاوا ایک دن خلوص میں بدل جائے گا۔ لیکن آپ نے کام کو نہیں چھوڑنا، کام کو جاری رکھنا ہے۔ یہ میں نے پورے صلات کورس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ میں نے کہاں سے لیا؟ کیا اللہ نے قرآن میں مجھے یہ سکھایا ہے؟ تو یہ باتیں جاننے کے لیے اور اس سے بہت کچھ زیادہ جاننے کے لیے صلات کورس کو جوائن کیجیے۔ یوٹیوب پر صرف 5 ہی تو لیکچرز ہیں، اپنی زندگی میں سے 5 مرتبہ آدھا گھنٹہ نکال لیجیے، ایک بار ان میں سے شاید 54 منٹ۔ اللہ کرے آپ کے اور میرے دل میں یہ بات آئے کہ ہم اللہ کے لیے سرو کریں اور اللہ کے لیے پیش کریں، اللہ کے لیے قبول کریں۔